رباب دلہن بنی سیج پہ بیٹھی تھی۔ شادی بھلے ہی اس نے اپنے ماں باپ کی پسند سے کی تھی، لیکن نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا دل خود بخود اپنے شوہر زہیب کے لیے دھڑک اٹھا تھا۔ عجیب سی بے قراری اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی سوئیوں پہ نظر ڈالتی۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی، لیکن زہیب ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر اکڑنے لگی، تختہ ہونے لگی، تو اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ایسے ہی آدھا گھنٹہ اور گزر گیا اور زہیب پھر بھی نہ آیا۔ اتنا بھاری بھرکم جوڑا سنبھالنا، زیورات پہن کر بیٹھے رہنا، پھر اس گرمی کے موسم میں اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ پسینے سے اس کا وجود شرابور ہو گیا تھا۔ اس نے چھت پہ چلتے پنکھے کو دیکھا، ایک نظر چاروں طرف کمرے میں دوڑائی۔ نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ روشن دان۔ گھٹن کا بہت احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب اگر وہ مزید اسی طرح بیٹھی رہی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کمرے میں چلنے پھرنے لگی۔ پتہ نہیں زہیب کہاں رہ گیا تھا، ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا تھا۔ عجیب عجیب طرح کے خیالات آنے لگے۔ وہ ایسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اسے باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اس کی بڑی نند شہزادی باجی کی تھیں۔ آوازیں بہت ہلکی تھیں، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ شہزادی اور زہیب آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ زہیب کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس 2 منٹ رکی تو باہر کی آوازیں کچھ کچھ سمجھ آنے لگی، اور شہزادی کے جملوں نے اس کی جان نکال دی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی۔ یہ اس گھر میں اس کی پہلی رات تھی، سپنوں اور مرادوں بھری رات۔ وہ تو زہیب کے ہمراہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں شہزادی کے لفظوں نے اس کے ہر خواب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ شہزادی اپنے چھوٹے بھائی زہیب سے کہہ رہی تھی کہ نئی نویلی دلہنیں بڑے نخرے دکھاتی ہیں۔ پہلی رات تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، لیکن تم اس کے آگے بالکل زیر نہ ہونا۔ اس کی تعریفیں کرنے کی، اس کی قدموں میں بیٹھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اسے پہلی رات ہی بتا دینا ہوگا کہ تم اس کے شوہر ہو اور وہ تمہارے حکم کی غلام۔ شہزادی نے سخت لفظوں میں بھائی کو اچھی طرح سے پٹی پڑھائی تھی۔ یہی لفظ سن کر رباب کی جان نکلی تھی کہ اس کی بڑی نند نے تو اس کے آتے کے ساتھ ہی محاذ کھول کے رکھ دیا۔ اپنا آپ سنبھالتی رباب چکرا کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ پہلے گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا اور اب شہزادی کی باتوں کی وجہ سے۔ کچھ دیر بعد زہیب کمرے میں داخل ہوا تو رباب کو دیکھ کے مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ رباب کا دل نہ جیت سکی۔ وہ تو کمرے میں آنے سے پہلے ہی رباب کے دل سے اتر گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہن کی ہر بات پر جی اچھا ہی کہا تھا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ رباب اس کی بیوی ہے اور یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ زہیب اس کے پاس آ کے بیٹھا، اسے رونمائی کا تحفہ دیا، لیکن اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ بس خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اتنی گرمی میں ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ لباس تبدیل کیوں نہیں کیا؟ زہیب کے جملوں نے رباب کی دل آزاری کی تھی۔ وہ زہیب سے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سارا سنگھار میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ کی منتظر بیٹھی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شہزادی نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا تھا، اور شہزادی کی ہر بات زہیب کے لیے سر آنکھوں پہ تھی۔ دراصل زہیب کی ماں اس کی پیدائش کے چند سالوں بعد اس دنیا سے چلی گئی تھیں، اور تب سے شہزادی نے ہی اسے پالا تھا۔ شہزادی نے خود شادی نہیں کی تھی، زہیب اور چھوٹی بہن زوبیہ کو خود پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس لیے زہیب کے لیے شہزادی ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ زہیب کے لیے پتھر کی لکیر ہوتا تھا۔ ابھی بھی زہیب نے وہی کیا تھا۔ اس نے رباب کو پوری طرح نظر انداز کیا تھا اور اپنی مردانگی جتانے کی کوشش کی تھی۔ اگر رباب نے یہ سب کچھ خود نہ سنا ہوتا تو شاید وہ زہیب کے رویے کو سمجھ نہ پاتی، لیکن اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ زہیب اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے سمجھداری سے کام لیا، خاموشی سے لباس تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ زہیب فطرتاً ایک مرد تھا، اس لیے وہ رباب سے دور نہ رہ سکا۔
اس نے رباب سے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ رباب نے بھی خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن نہ وہ خوش تھی نہ ارمان، بس ایک بوجھل سا رشتہ تھا، جیسے مانو کہ کوئی فرض پورا کیا ہو۔ اس کے بعد تھکا ہارا زہیب تو سو گیا، لیکن رباب کی نیند اڑ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے سسرال میں نہیں میدان جنگ میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں اس کا سامنا ایک ایسی عورت سے ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ رباب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی کے ساتھ کس طرح گزارا کرے گی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے کچھ دیر بعد اسے بھی نیند لگ گئی۔ پھر اگلی صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ بجنے پہ کھلی۔ اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ زہیب گہری نیند میں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے شہزادی کھڑی اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا دیر تک سونے کی عادت ہے تمہیں؟ چلو اٹھو، باہر نکلو کمرے سے، کچھ ہی دیر بعد آس پڑوس کی عورتیں آئیں گی، کچھ تو شرم حیا کرو۔ شہزادی کا لہجہ اتنا تیز تھا کہ رباب کی جان نکل گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی تو صبح کے 6 بج رہے ہیں، یہ کون سی آس پڑوس کی عورتیں ہیں جو اتنی سویرے منہ دکھائی کے لیے آ جائیں گی؟ لیکن وہ شہزادی کے آگے کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ شہزادی کے تیور ہمیشہ کی طرح بڑے خطرناک تھے۔ اس کا رشتہ لے کر آنے والی بھی شہزادی ہی تھی، اور تبھی سے اسے شہزادی سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ شہزادی نے اکیلے 2 بہن بھائیوں کو بڑا کیا ہے، اس لیے تھوڑی سخت مزاج ہے۔ تم محبت سے اس کی خدمت کرو گی تو اس کا دل جیت لو گی، اور اسی لیے رباب نے اس کے آگے زبان نہیں چلائی تھی، بلکہ فوراً جی اچھا کہہ کے وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر آ کے بیٹھ گئی۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے سرک رہی تھیں، نیند سے رباب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن مجبوری کے عالم میں وہ بیٹھی رہ گئی، یہاں تک کہ صبح کے 10 بج گئے۔ زہیب کمرے سے نکلا تو اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صبح کب اٹھی تھی؟ اس نے بتایا کہ وہ شہزادی کے کہنے پہ 6 بجے اٹھ کے تیار ہو کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں آئیں گی۔ یہ سن کر زہیب حیران ہوا، کہنے لگا، آس پڑوس کی عورتیں کیا اتنی صبح سویرے کیوں آئیں گی؟ اتنے میں شہزادی وہاں آ گئی۔ کہنے لگی، لوگ بتا کے تھوڑی آتے ہیں، شادی کا گھر ہے، کیا پتا کون کب آ جائے، اس لیے میں نے اسے تیار کروا کے بٹھا دیا تھا۔ شہزادی کے آگے زہیب نے پھر خاموشی اختیار کی۔ پھر شہزادی کہنے لگی کہ اب تم واپس اپنے جانے کا بندوبست شروع کرو، 10-15 دن بعد کی فلائٹ لے لو، ویسے بھی تمہیں آئے ہوئے 2 مہینے ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو تمہاری نوکری کو خطرہ ہو۔ یہ سن کر زہیب سر ہلانے لگا اور رباب کی جان نکل گئی۔ رباب کو یہ تو پتا تھا کہ زہیب اس کے ساتھ کم سے کم 1 مہینہ گزارے گا، لیکن شہزادی نے تو اگلے ہی دن اسے سامان باندھنے کا کہہ دیا تھا۔ رباب سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی کہ کیا آپ اتنی جلدی چلے جائیں گے؟ یہ سن کر زہیب نے تو جواب نہیں دیا، لیکن شہزادی چٹخ کے بولی، تو کیا تمہارے چرنوں میں بیٹھا رہے گا؟ تمہاری خدمت کرتا رہے گا؟ یہ کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ اکیلا کمانے والا ہے، اور اس گھر میں اس کی 2 بہنیں بھی موجود ہیں، اور اب تم بھی آ گئی ہو۔ شہزادی کا لہجہ ایسا تھا کہ رباب کا منہ بند ہو گیا، جبکہ زہیب کچھ کہے بنا واپس کمرے میں چلا گیا۔ رباب کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ زہیب نے اسے بالکل بے مول کر دیا تھا۔ آنے والے 10 دن اس نے زہیب کے ساتھ بالکل بے رنگ گزارے۔ شہزادی اس کے اٹھنے کا، سونے کا، ہر چیز کا وقت طے کر چکی تھی۔ گھر کے کام اس کے حصے میں آ گئے تھے۔ زہیب کے جانے تک اس کی مہندی چھوٹ چکی تھی، ہونٹوں کی لالی ہٹ گئی تھی، اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ختم ہو گئی تھی، کیونکہ صبح سے شام تک وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ زہیب نہ اسے کہیں گھمانے لے جا سکا، نہ وہ کہیں ڈنر پہ گئے، نہ اسے میکے جانے کی اجازت ملی۔ وہ بس اس گھر میں ایک ملازمہ بن چکی تھی، اور زہیب نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی دنیا میں مگن تھا، ہر وقت شہزادی کے پاس بیٹھا رہتا، رات کو بھی اس کی خدمت میں حاضر ہو کے اس کے پاؤں دباتا، اس کی ہر بات پر جی اچھا کہتا۔ کبھی کبھی رباب کو لگتا تھا کہ زہیب انسان نہیں ہے،
ایک چلتا پھرتا روبوٹ ہے جس کا کنٹرول شہزادی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے اس کی شادی کیوں کر دی جو اسے تحفظ نہیں دے سکتا، اس کی عزت کا خیال نہیں رکھ سکتا، لیکن پھر وہ خاموش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کسی بوجھ کی طرح ہی تو رخصت کیا تھا۔ وہ 6 بہنوں میں بڑی تھی، 5 بہنوں کی شادیاں اور ہونی تھی۔ اس کے والدین پر بہت ذمہ داری تھی، اس لیے نہ وہ اپنے دکھ لے کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، نہ زہیب کی شکایت کرنا چاہتی تھی۔ زہیب نے اسے اپنی ذات سے تو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، البتہ زہیب کی خاموشی اسے ضرور پریشان کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زہیب اس کے حق میں کچھ تو بولے، شہزادی کے تلخ رویوں پر اسے ٹوکے، لیکن زہیب نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اس کی واپسی کا دن آ گیا۔ شہزادی اور چھوٹی بہن زوبیہ دونوں ہی ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن شہزادی نے صاف لفظوں میں رباب سے کہہ دیا کہ تم ایئرپورٹ نہ جانا، تمہیں دیکھ کر ہمارے بھائی کا دل خراب ہوگا، اس کا جانے کا دل نہیں چاہے گا، اس لیے تم گھر پہ رہنا۔ رباب جو زہیب کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی، اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کرنا چاہتی تھی، وہ گھر کی دہلیز کے اندر ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو الوداعی نظروں سے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شہزادی پیچھے سے آئی، غصے میں کہنے لگی زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بھائی کا سفر خراب ہوگا۔ یہ سن کر رباب نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لیا اور زہیب اس سے جدا ہو گیا۔ 15 دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد رباب اب بالکل تنہا رہ گئی۔ زہیب کے جانے کے بعد شہزادی نے رباب کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ اس نے رباب سے موبائل فون لے لیا، اس کا میکے جانا ختم کروا دیا، سارا وقت اسے گھر کے کاموں میں لگا کے رکھتی، ہفتے میں ایک بار زہیب سے بات کرواتی اور وہ بھی اپنے سامنے بٹھا کر، فون اس کے حوالے کرتی اور اسے سختی سے کہتی کہ زہیب سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ شہزادی کے آگے بس خیر خیریت سے زیادہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ تنہائی میں بات کرنے کا تو موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ زہیب جو بھی پیسے بھیجتا تھا وہ سب شہزادی کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ وہ گھر کا خرچہ کرنے کے بعد باقی سب کچھ بچا کے رکھ لیتی تھی، اور رباب کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ شادی پر جو چند کپڑے اسے ملے تھے وہ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی انہی میں گزارا کر رہی تھی۔ ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی وہ شہزادی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، اور شہزادی اسے پیسے تو کم ہی دیتی تھی، اس کی ضرورت کی چیز لا دیتی تھی۔ رباب کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کہاں تھی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ رباب کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن شہزادی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر ایک دن وہ چکرا کے گری تو زوبیہ کہنے لگی شہزادی باجی، بھابھی کو ہسپتال لے چلتے ہیں، بہت دنوں سے ان کی طبیعت بہت عجیب رہتی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ شہزادی بڑی مشکل سے رباب کو ہسپتال لے کر گئی تو ایسی خبر ملی جس نے رباب کو بے انتہا خوشی دی، لیکن شہزادی کے چہرے پہ کوئی خوشی نظر نہ آئی۔ یہ خبر جیسے اس کے لیے افسوسناک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ رباب امید سے ہے اور اسے طاقت کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ رباب خوشی کے عالم میں ہسپتال سے باہر نکلی تو شہزادی نے کڑوے لہجے میں کہا، یہ ڈاکٹر تو فضول کی باتیں کرتے ہیں، طاقت کی دواؤں سے بچے کا رنگ جلتا ہے، اور اگر تم آرام کرو گی تو بچہ سست پیدا ہوگا، اس لیے اپنے اندر اور بھی پھرتی لاؤ، تیزی سے گھر کے کام کاج کیا کرو، اور خبردار جو طاقت کے لیے کچھ کھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کالا کلوٹا بچہ پیدا کر دو۔ شہزادی کے لہجے میں اتنا زہر تھا کہ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ایک بار پھر ضبط کر کے گھر لوٹی تو پھر اس کے سر پر کاموں کا ڈھیر تھا۔ اب تو ہر روز ہی اسے چکر آیا کرتے تھے، متلی ہوتی تھی، کچھ کھانے کی چیز دیکھتی تھی تو قے ہو جاتی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کھانے کا اس کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن شہزادی کا آرڈر تھا کہ جو پکے گا وہ سب کھائیں گے۔ اب ایسی حالت میں چٹپٹا کھانا کھانے کو دل چاہتا تھا، لیکن اس گھر میں رباب کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ شہزادی نے خود یہ خبر اپنے بھائی کو سنائی تھی کہ رباب امید سے ہے
اور خود ہی اس سے مبارکباد بھی وصول کر لی تھی۔ رباب کو زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا، اور زہیب کو کہہ دیا تھا کہ رباب اور بچہ بالکل ٹھیک ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رباب جو یہ خبر خود زہیب کو سنانا چاہتی تھی، شہزادی نے اسے اس حق سے بھی محروم کر دیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ رباب کی طبیعت سنبھلتی ہی نہیں تھی، نہ آرام مل رہا تھا، نہ مناسب خوراک تھی، نہ ہی اس نے ابھی تک کسی طرح کی کوئی دوائی استعمال کی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی 3 مہینے میں ایک بار شہزادی اسے لے کر گئی، اور باہر نکلتے ہی دوائیوں کا پرچہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہنے لگی یہ سب چونچلے تماشے ہیں، ڈاکٹروں کا تو کام ہے مریضوں سے پیسے اینٹھنا۔ اس نے نہ کوئی دوائی لینے دی نہ کھانے دی، اور یہی وجہ تھی کہ کمزوری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 7ویں مہینے میں جب رباب کی حالت بہت بگڑی اور وہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ بی بی خون کی بہت کمی ہے، تم نے شروع سے ابھی تک نہ طاقت کی کوئی دوائی کھائی ہے، نہ خون بنانے کے لیے کوئی چیزیں استعمال کی ہیں۔ حمل کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک نئے وجود کو پیدا کرنے کے لیے عورت کو بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں اپنی اور اپنے بچے کی جان پیاری نہیں ہے۔ اب وقت بہت کم ہے، تمہیں دواؤں کے ساتھ ساتھ آئرن کی ڈرپ بھی لگوانی ہوگی، ورنہ تمہاری یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے سخت لفظوں میں رباب کو ڈانٹا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا۔ شہزادی جو ساتھ ہی بیٹھی تھی ڈاکٹر سے کہنے لگی بھائی ہم تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن یہی ہے اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ شہزادی نے بڑی چلاکی سے ڈاکٹر کے سامنے بھی رباب کو برا کیا تھا، اور خود اچھی بن گئی تھی۔ اس رات جب رباب اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تو اتفاق سے زہیب کا فون آ گیا۔ فون شہزادی کے پاس نہیں تھا، زوبیہ کے پاس آیا تھا۔ اگر شہزادی کے پاس آتا تو شاید وہ کبھی رباب کے ہاتھ میں فون نہ دیتی، لیکن زوبیہ بھاگی بھاگی اس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، رباب سے محبت کرتی تھی۔ کہنے لگی بھائی سے بات کر لیں آپ صبح سے بہت پریشان ہیں۔ یہ سنتے ہی رباب نے فون لیا، کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف زہیب تھا، اس کی خیر خیریت پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی زہیب آپ واپس آ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کچھ برا ہونے والا ہے، میری اور میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ جو کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا وہ سب رباب نے زہیب کو بتا دیا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہونے لگا، پھر اس نے کہا کہ شہزادی سے بات کرواؤ۔ ڈرتے ڈرتے رباب نے فون لے جا کر شہزادی باجی کے حوالے کیا تو زہیب ان سے پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ شہزادی کو جب پتہ چلا کہ ساری بات زہیب تک پہنچ گئی ہے تو وہ حقارت سے رباب کو دیکھتے ہوئے زہیب سے کہنے لگی کہ ارے تمہاری بیوی کو تو عادت ہے 1 کی 4 کرنے کی، ڈاکٹر نے بس یہی کہا ہے کہ خوراک کا خیال رکھو، بچہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ نخرے ختم نہیں ہوتے، میں اتنا خیال رکھتی ہوں، اسے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتی، لیکن اسے کون سمجھائے، اسے تو منمانیاں کرنے کی عادت ہے۔ شہزادی نے صاف صاف بھائی کو بھی جھوٹ کہہ دیا۔ یہ سن کر پردیس میں بیٹھے زہیب کو غصہ آ گیا۔ اس نے فون دوبارہ سے رباب کے حوالے کروایا اور غصے میں کہنے لگا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، کم از کم مجھ سے تو ایسی فضول باتیں نہ کیا کرو۔ آئندہ اس طرح کا کوئی جھوٹ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خود اپنی خوراک اچھی کرو، اگر بچے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زہیب نے الٹا اسے 4 باتیں سنا کے فون بند کر دیا۔ رباب کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ پہلے ہی وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب تو زہیب نے ساری ذمہ داری اسی کے کاندھوں پہ ڈال دی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی آئی، اس کے پیچھے پیچھے زوبیہ بھی آ گئی۔ کہنے لگی بھابھی میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ اس گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں، شہزادی باجی نے ہمیشہ ماں کی جگہ لی ہے، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی، بھائی بھی یہاں نہیں ہے کہ آپ کی حالت دیکھتے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کی کیسی حالت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے کہہ دیا کریں۔
میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، میں خود آپ کی مرضی کی چیز لے آؤں گی۔ زوبیہ اس کی دلجوئی کرنے لگی تو رباب اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اسے اس پورے گھر میں کسی کی تو ہمدردی حاصل تھی، اور وہ اس کی چھوٹی نند زوبیہ تھی۔ اس دن کے بعد سے زوبیہ نے رباب کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ خود اس کے لیے فروٹ لے کے آتی، کبھی اس کے لیے جوس بنا دیتی۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے شہزادی کی جان جل رہی تھی۔ اس نے بس مجبوری میں ہی بھائی کی شادی کروائی تھی، ورنہ اس کا کبھی زہیب کی شادی کروانے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ رباب غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے ماں باپ کبھی سر نہیں اٹھائیں گے، رباب کبھی اس کے آگے آواز نہیں نکال سکے گی، تو وہ رباب کو بھابھی بنا کر لے آئی۔ لیکن اب زوبیہ کو رباب کی خدمتیں کرتا دیکھتی تو اس کی جان جلنے لگتی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ زوبیہ کو کہنے لگی کہ تمہیں بھابھی سے بڑی ہمدردی ہے، اتنی خیر خواہ نہ بنا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زوبیہ کو بڑی بہن کی فطرت کا علم تھا، اس لیے وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ پھر ایک دن زوبیہ نے شہزادی کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ رشتہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی غصے میں آ گئی، کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زوبیہ بھی غصے کی تیز تھی، کہنے لگی کیوں؟ آپ کیوں میری شادی نہیں کرنا چاہتی؟ شہزادی کہنے لگی میں نے ساری زندگی تمہارے اور زہیب کے لیے شادی نہیں کی، مگر تم دونوں کو اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے۔ ادھر زہیب کا گھر بس گیا، ادھر تمہارا بھی گھر بس جائے گا، اور میں ساری زندگی تنہا رہوں گی۔ اس لیے فی الحال میرا تمہاری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور رباب بھی یہاں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے۔ دنیا دکھاوے کو میں نے اسے رخصت کروا لیا ہے، لیکن چند دنوں میں یہ واپس اپنے میکے چلی جائے گی۔ ہنستے ہوئے شہزادی اپنا منصوبہ بتا رہی تھی۔ یہ سن کر زوبیہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑی رباب نے بھی ساری بات سن لی، اس کی بھی جان نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے صرف دنیا داری کے لیے زہیب کی بیوی بنایا گیا ہے، تاکہ کوئی شہزادی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ رباب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ 4 دن گزرے تھے، رباب کپڑے دھونے چھت پہ گئی۔ اس کے کپڑے بھی گیلے ہو رہے تھے، سیڑھیوں پہ بھی پانی تھا۔ شہزادی اس کے پیچھے چھت پہ پہنچی تو غور سے اسے دیکھنے لگی۔ حمل کے دن قریب آ رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار زہیب کا بچہ ہو گیا تو پھر اس کا پردیس کی نوکری جاری رکھنا مشکل ہوگا۔ رباب کے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ اسی دوران اس نے جان بوجھ کے سیڑھیاں اترتی رباب کو دھکا دے دیا۔ رباب سیڑھیوں پہ گرتی پڑتی فرش پہ پہنچ گئی۔ اس کا سر بری طرح پھٹا، خون کا فوارہ فرش پہ پھیل گیا۔ اس کی چیخوں کی آواز پر زوبیہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اس نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑی شہزادی کو دیکھ لیا تھا، اور اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ رباب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن شہزادی کے قدموں تلے سے زمین اس وقت سرکی جب گھر کا دروازہ کھلا اور زہیب اندر داخل ہوا۔ زہیب کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ زہیب نے تو اپنے آنے کی کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زہیب کی نظر فرش پہ پڑی رباب پہ گئی، جس کے سر میں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ اپنے ہوشوں میں نہیں تھی۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی امید سے ہے، اس لیے فوراً گھبرا گیا، فوراً دوڑ کے آیا۔ رباب کو چیک کیا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ سردی کا موسم تھا، رباب کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے زوبیہ سے پوچھا تو زوبیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زہیب نے رباب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ ہسپتال پہنچنے پہ پتہ چلا کہ رباب کی حالت بہت نازک ہے، اسے کافی اندرونی چوٹیں آئی تھیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹروں کو 8ویں مہینے میں ہی اس کا آپریشن کرنا پڑا تھا۔ خون کی کئی بوتلیں رباب کو چڑھائی گئیں۔ زہیب کے گھر ننھی سی پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی، جسے گود میں لے کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ خدا کا شکر تھا کہ 8ویں مہینے میں ہونے والی پیدائش کے باوجود اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ شہزادی نے تو بچی کو گود میں بھی نہیں لیا تھا، وہ بس دور کھڑی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیسے اچانک پلٹ آیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو شہزادی تو رباب کو اتنی جلدی ہسپتال بھی نہ پہنچاتی۔
اس کا بس چلتا تو وہ رباب کی جان لے لیتی۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد جا کے رباب کو ہوش آ گیا۔ زہیب اس کے پاس پہنچا، بیٹی کو اس کے برابر میں لٹایا تو رباب حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ڈیلیوری کے وقت اس کا شوہر یہاں موجود ہوگا۔ زہیب کو تو پورے 2 سال بعد لوٹنا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے زہیب کو دیکھنے لگی تو زہیب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا میں صحیح وقت پہ آ گیا ہوں۔ دیکھو، ہماری بیٹی پیدا ہونے کے بعد میری ہی گود میں آئی ہے۔ یہ سن کر بھی رباب کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، بس وہ حیرت سے پوچھنے لگی کہ آپ کیسے آ گئے؟ زہیب سر جھکا کے کہنے لگا میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ میں یہ خبر فون پہ نہیں سنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ واپس آ کے بتاؤں گا، لیکن جب گھر پہنچا تو تمہاری حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ یہ سن کے رباب رونے لگی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے دھکا دینے والی شہزادی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسی کوئی بات بولے گی تو زہیب اسے گھر لے جانے کے بجائے یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد رباب کی چھٹی ہوئی۔ زہیب اسے لے کے گھر پہنچا تو شہزادی کا مزاج ٹھیک نہیں تھا۔ نہ اس نے بھائی سے بات کی، نہ بچی کو گود میں لیا، نہ اس کے چہرے پہ کوئی خوشی تھی، اور اس بات کو زہیب نے سب سے پہلے محسوس کیا۔ زہیب نے رباب اور بچی کو کمرے میں پہنچایا اور شہزادی کے پاس چلایا۔ کہنے لگا باجی کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ شہزادی کہنے لگی تمہاری نوکری ختم ہو گئی تو تم واپس کیوں آ گئے؟ وہیں کوئی دوسری نوکری تلاش کر لیتے۔ زہیب کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر بہت ساری نوکریاں مل جائیں گی، اب میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس۔ یہ سن کر شہزادی غصے میں کہنے لگی ہمارے پاس نہیں، رباب کے پاس۔ یقیناً اس نے تمہیں فون کر کے آنے کا کہا ہوگا، ایسے کیسے تمہاری نوکری جا سکتی ہے؟ یہ سن کر زہیب ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی بہن اس کی بات پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہی۔ اتنے میں زوبیہ بھی وہاں چلی آئی۔ وہ تو پہلے ہی شہزادی سے اس بات پر ناراض تھی کہ شہزادی اس کی پسند کی شادی نہیں کروا رہی تھی۔ اس نے غصے میں بھائی کو سب کچھ کہہ سنایا۔ شہزادی اسے روکتی رہ گئی، لیکن اس نے بتا دیا کہ کس طرح شہزادی نے رباب کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ سیڑھیوں سے گرنے والی بات بھی بتا دی۔ اور یہ سب سن کر زہیب ہکا بکا رہ گیا۔ اپنی بہن کا یہ روپ نہ اس نے کبھی دیکھا تھا، نہ اسے اندازہ تھا۔ شہزادی چاہ کر بھی اپنا سچ نہ چھپا پائی، کیونکہ اس بار سچائی بتانے والی زہیب کی بیوی رباب نہیں بلکہ شہزادی کی اپنی بہن تھی۔ سب کچھ زہیب کو زوبیہ کے منہ سے پتہ چلا تھا، اور وہ بس حیرت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ کچھ بولا نہیں بلکہ کمرے میں چلا گیا، جہاں رباب کمزوری کی حالت میں بڑی مشکل سے اپنی ننھی سی بیٹی رمشا کو سنبھال رہی تھی۔ زہیب نے رمشا کو گود میں لیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ پکڑا، رباب سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے سچ دیکھنے میں بہت دیر کر دی۔ یہ کہہ کے رونے لگا۔ رباب بس خاموشی سے زہیب کا چہرہ دیکھتی رہی، کچھ نہ کہا، نظریں جھکا گئی۔ اس نے خاموشی سے زہیب کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ اس نے ایک بار پھر رباب سے معافی مانگی، کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ پھر رباب نے اسے معاف کر دیا۔ کہنے لگی کاش پہلے دن آپ شہزادی باجی کو بتاتے کہ میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے۔ آپ ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ہمارے رشتے کی اہمیت کا احساس تو دلاتے۔ آپ نے تو پہلے ہی دن ان کی غلط باتوں پہ ان کے آگے سر جھکا لیا۔ پھر میں آپ سے کیا امید رکھتی؟ کبھی آپ کو سچ بتانا چاہا تو آپ نے سننا ہی نہیں چاہا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو مار لیا۔ اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں اور میری بچی اس دنیا سے چلے جاتے۔ زہیب یہ سن کے رونے لگا۔ شادی کے 1 سال بعد جا کر ان دونوں کا رشتہ ٹھیک ہوا۔ پھر زہیب نے شہزادی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ شہزادی کی ان سب حرکتوں کے پیچھے وہ تشنگی تھی جو وہ سالوں سے جھیل رہی تھی۔ بہن بھائیوں کو سنبھالنے کی خاطر اس نے اپنی خوشیوں کو قربان تو کیا تھا، لیکن یہ قربانی اب اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ شاید وہ عمر کے اس حصے میں تنہا تھی، اسی لیے زہیب نے اپنے ایک دوست کے بڑے بھائی سے شہزادی کی شادی کروا کے اسے رخصت کر دیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور زوبیہ کی شادی بھی اس کی پسند سے کروا دی۔ گھر رباب کے ہاتھ میں آیا
تو اس نے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دیا، اپنے شوہر اور رمشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب شہزادی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوئی اور اس کی کوکھ میں بھی اولاد پلنے لگی تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، رباب کی تکلیفوں کا بھی اندازہ ہوا۔ اس نے خود رباب سے معافی مانگی۔ رباب نے بھی دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں شہزادی نے واقعی ایک ماں کی طرح بھائی اور بہن کو پالا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی تنہائی نے اسے اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے بہن بھائیوں کی خوشیوں کی دشمن بن گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی انسان جان بوجھ کے کچھ نہیں کرتا، بلکہ فطری طور پر اس سے بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو شاید بہت غلط ہوتا ہے۔ شہزادی نے بھی بہت کچھ ایسا کیا تھا، لیکن اب اسے عقل آ چکی تھی۔ سارے رشتے ایک بار پھر مضبوط ڈور سے جڑ چکے تھے۔ رباب اور زہیب آج ایک خوشگوار ازدواجی زندگی میں ہے۔ رمشا 4 سال کی ہو چکی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہیں دوسری طرف شہزادی اور زوبیہ بھی اپنے گھروں میں آباد ہو چکی ہیں۔ رشتوں کو ہمیشہ پیار محبت سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہی وہ قائم رہتے ہیں۔ زور زبردستی یا نفرت کی بنیاد پر کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ازدواجی تعلق میں شوہر کو اپنی بیوی کا بھرم رکھنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو تحفظ ہی نہیں دے گا تو پھر دنیا تو اسے ایسے ہی پریشان کرے گی جیسے رباب کو شہزادی نے کیا۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ شادی اسی وقت کرے جب وہ اس قابل ہو کہ آنے والی عورت کو تحفظ دے سکے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟